الله الرحمن الرحيم فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم صدق الله العلي العظيم يوصيكم الله تعالى کے بعد آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ آج ہماری اس مسجد کے منتظمین حضرات نے حضرت خواجہ قمر الدین صاحب سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس منعقد کیا۔ حضرت خواجہ صاحب کے عرس کے سلسلے میں مجھے دعوت دی گئی ہے اور مجھے یہ ہدایت فرمائی گئی ہے کہ میں آپ حضرات کے سامنے ان کی زندگی کے متعلق بھی مختصر بیان کروں۔ تو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آج ہمارے لیے 3 خوشیاں جمع۔ جمعے کا دن مسلمانوں کے واسطے عید کا دن ہوتا ہے۔ ایک خوشی تو جمعے کے دن کی ہے کہ یہ جمعہ مسلمانوں کے واسطے عید ہے۔ دوسری خوشی یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں پاکستان معرض وجود میں آیا تھا اور پاکستان میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، گویا یہ دوسری عید ہے۔ اور تیسری عید یہ ہے کہ حضرت خواجہ قمر الدین صاحب سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے، اور عرس کے معنی شادی اور خوشی کے۔ عربی زبان میں جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ آج فلاں کا عرس ہے، اور جن کی شادی ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں عروس، دولہا کو بھی اور دلہن کو بھی۔ عروس جن کی شادی ہے، جن کا عرس وہ تو ہو گئے عروس، اور جو ان کی شادی ہو رہی ہے وہ ہوا عرس۔ تو عرس کے معنی شادی کی ہے۔ تو چونکہ یہ عرس کے سلسلے میں جلسہ ہو رہا ہے تو پہلے اس کے متعلق میں کچھ عرض کروں کہ بزرگان دین کے یوم وفات کو یوم عرس کیوں کہا جاتا ہے۔ تو آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی روح قبض ہوتی ہے تو ان کی روح کا قبض ہونا ان کے لیے تکلیف اور مصیبت کا باعث نہیں ہوتا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ۔ اگر وفات پانے والا مقربوں میں سے ہو، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ،
اوپر ذکر ہے وفات کا، تو اللہ فرماتا ہے اگر وفات پانے والا مقربوں میں سے ہو، اللہ کے نیک بندوں میں سے ہو، تو اس کے لیے 3 نعمتیں، فروح 1، وریحان 2، وجنت نعیم 3۔ پہلی نعمت ہے روح۔ روح کے معنی راحت کے، یعنی اللہ والوں کے واسطے یہ موت جو ہوتی ہے یہ مصیبت کا پیغام لے کر نہیں آتی، بلکہ یہ تو وصل کا سبب ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ موت ایک ایسا پل ہے جس پل کو عبور کرنے کے بعد مرنے والا اپنے حبیب سے واصل ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے اولیاء اللہ کی وفات کو وصال کہتے ہیں، کیونکہ ان کو حبیب کا وصل نصیب ہوتا ہے۔ تو بولو جس کو حبیب کا وصل نصیب ہو اس کے لیے موت مصیبت کا پیغام ہوگی یا راحت کا؟ راحت، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ موت میرے واسطے کسی مصیبت کا پیغام لے کر نہیں آئی، یہ موت میرے واسطے فلاح کا پیغام لے کر نہیں آئی، بلکہ یہ موت تو ایک ایسا دروازہ ہے جس دروازے سے گزر کر میں اس عالم میں پہنچ جاؤں گا جس عالم میں فنا نہیں بقا ہی بقا ہے، جس عالم میں جدائی اور فراق نہیں بلکہ حبیب کا وصل ہی وصل۔ تو ایک تو مقربوں کے واسطے یہ موت راحت ہوتی، تکلیف اور مصیبت کا باعث نہیں ہوتی، کیونکہ ان کا مطلوب و مقصود ہوتا ہے محبوب۔ ہاں، جن لوگوں نے دنیا کو اور دنیا کی دولت کو اپنا مقصود اور محبوب بنایا ہوا ہے ان پر موت بڑی گراں ہوتی ہے۔ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میرا دل مرنے کو نہیں تھا، جب میں موت کا تصور کرتا ہوں تو میں کام اٹھتا کہ میں مر جاؤں گا، میں موت سے بہت ڈرتا ہوں، موت سے بڑا گھبراتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ تیرے پاس دولت بہت زیادہ ہوگی، تیرے پاس پیسہ زیادہ ہوگا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بات تو ٹھیک ہے، فرمایا اسی واسطے تیرا مرنے کو دل نہیں تھا کہ میں اتنا پیسہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اتنا پیسہ میں نے جمع کیا ہے تو میں اس کو چھوڑ کر اب چلا جاؤں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تجھے علاج بتاتے ہیں کہ اس دولت کو، اس پیسے کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، آگے بھیج دے، تو جب پیسہ آگے چلا جائے گا تو تیرا دل بھی آگے جانے کو کرے گا، تو بھی چاہے گا کہ جدھر پیسہ چلا گیا وہ میں بھی چلا گیا، تو اس کو صدقہ کر دے، آگے بھیج دے، تو جب پیسہ آگے چلا جائے گا تو پھر تیرا دل بھی آگے جانے کو کرے گا۔ تو یہ دنیا دار لوگ جو ہوتے ہیں جنہوں نے سونے چاندی کے ذخیرے جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کا دل مرنے کو نہیں جاتا، یا کوئی عہدہ ان کے پاس ہو تو اس عہدے کو چھوڑنے کا، اس عہدے کو چھوڑنے کو ان کا دل نہیں جاتا۔ ان کے لیے بھی موت جو ہوتی ہے وہ بڑی تکلیف اور مصیبت کا باعث ہوتی کہ ہم مر جائیں گے تو یہ ساری سلطنت، حکومت، یہ سارا عیش و عشرت سب کچھ چھوٹ جائے گا۔ لیکن جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے طالب صادق اور عاشق ہوتے ہیں، جن کا مقصود اور مطلوب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہوتی ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں چھیتی چھیتی مک بونیے اساں دیس ماہی لے جانا۔ ہمارے پیر و مرشد قطب ربانی شیر یزدانی حضرت میاں شیر محمد صاحب شرف پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے چھیتی چھیتی مک بونیے اساں دیس ماہی لے جانا، یعنی اے عمر جلدی جلدی ختم ہو جا، عمر کے ایام جلدی بیت جائیں کیونکہ ہم نے محبوب کے پاس جانا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے مقربوں کے واسطے یہ موت پیغام راحت ہو۔
یہ قرآن شریف پڑھ رہا. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر وفات پانے والا مقربوں میں سے ہو، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ. پہلی چیز روح. روح کے متعلق میں مختصر کر چکا ہوں کہ روح سے مراد ہے راحت. دوسری چیز کیا ہے؟ وَرَيْحَانٌ. یہاں اللہ کے فضل و کرم سے علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، طلباء بھی موجود ہیں، عربی جاننے والے بھی موجود ہیں. اور یہ لفظ تو ایسا ہے جو عام بولا جاتا ہے. بولو ریحان کا معنی کیا ہے؟ پھول. بولو ریحان کا معنی کیا ہے؟ پھول. اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ. اگر وفات پانے والا مقربوں میں سے ہو تو اس کے لیے راحت ہے اور دوسری نعمت پھول ہے. اللہ والوں کی قبر کے اندر بھی پھول اور باہر بھی پھول. انہوں نے نہ اندر پھول نہ باہر پھول. یہ تو مقربوں کے واسطے. چنانچہ میں عرض کرتا ہوں، امام المحدثین امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ جب اللہ کے نیک بندوں کی وفات ہوتی ہے تو فرشتے بڑی خوبصورت شکلوں میں متشکل ہو کر آتے ہیں اور ان کے ساتھ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی ہوتے اور وہ آ کر سلام کہتے، خوشخبریاں اور بشارتیں دیتے اور بڑی محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ روح قبض کرتے. فرشتے روح قبض کرتے ہیں جب روح کا آخری وقت آتا ہے، بالکل آخر وقت پر پہنچ جاتی ہے، یعنی بالکل نکلنے کا وقت آتا ہے تو پھر حضرت اسرائیل اپنے ہاتھ سے اس روح کو لے لیتے، قبض کر لیتے اور وہ پھر روح کو کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا ہوتا ہے جو خوشبو میں بسایا ہوا ہوتا ہے، معطر ہوتا ہے، اور اس کپڑے کے اندر پھول رکھتے ہوتے ہیں. اور یہ پھول دنیا کے کسی باغیچے کے نہیں ہیں، یہ جنت سے پھول آتے ہیں. تو جنت کے پھولوں کی خوشبو بھی اسی کے مطابق، جیسے دنیا کی نعمتوں میں اور جنت کی نعمتوں میں بے انتہا فرق ہوگا، اسی طرح پھولوں میں اور ان کی خوشبو میں بھی فرق. تو اس سبز رنگ کے ریشمی کپڑے کے اندر پھول رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس پاک آدمی کی مقرب بندے کی روح کو فرشتے ان پھولوں میں رکھ لیں اور رکھ کر پہلے آسمان پر جاتے ہیں. پہلے آسمان کے فرشتے اس روح کا استقبال کرتے، مرحبا مرحبا کہتے، اس پاک روح کا آنا مبارک ہو، خوش آمدید کرتے ہیں، عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں. وقت چونکہ مختصر ہے، ساتوں آسمانوں میں اس روح کا استقبال ہوتا ہے. فرشتے مرحبا کہتے، خوش آمدید کہتے، دعا کرتے. پھر اللہ کی بارگاہ میں جب اس روح کو پیش کیا جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، یہ میرے مقرب بندے کی روح، یہ میرے صالح نیک بندے کی پاک روح ہے، اور اس بندے کا نام جنتیوں میں لکھ دو اور اس کا مقام اعلیٰ علیین میں کر دو اور اس کی روح کو واپس لے جاؤ اور اس کے جسم میں جا کر لوٹا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. فرشتے روح کو واپس لاتے ہیں، روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور اس کا نام جنتیوں میں لکھ دیا جاتا ہے. اور جب روح لوٹا دی جاتی ہے اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے میں عرض کروں گا. پہلے میں دوسری کے متعلق بھی عرض کروں. اگر مرنے والا خبیث ہو، مکذب ہو، گمراہ ہو تو پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. اگر مرنے والا مکذبوں میں سے، جھٹلانے والوں میں سے ہو، تکذیب کرنے والوں میں سے ہو،
گمراہ ہو تو اس کے واسطے کیا ہے؟ اس کے واسطے کھولتا ہوا پانی اور جہنم کی آگ۔ چنانچہ کسی حدیث کا بقیہ حصہ یہ ہے کہ جب کسی خبیث، مکذب اور ضال کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے، تو فرشتے بڑی ڈراؤنی اور ہیبت ناک شکل میں متشکل ہو کر آتے ہیں اور بڑی سختی کرتے ہوئے، بڑی تکلیف دیتے ہوئے، یضربون وجوہہم، منہوں پر اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے ان کی روحوں کو وہ نکالتے اور نکال کر کالے رنگ کا ایک ٹاٹ ہوتا ہے، جیسے کہ یوں سمجھو کہ ٹاٹ کے دونوں طرف تار گول، جس کو ہم لوگ پنجابی میں لک کہتے ہیں، یہ جو سڑکوں پر ڈالتے ہیں، دامر بھی کہتے ہیں، وہ دونوں طرف لگایا ہوا ہوتا ہے، اس کی لیپ کی ہوئی، تار کے دونوں طرف اس بدبودار تار گول کی وہ لپائی سی کی ہوئی ہوتی ہے، اس بدبودار ٹاٹ کے اندر اس مکذب اور گمراہ کی خبیث روح کو فرشتے رکھ لیتے ہیں اور رکھ کر جب جاتے ہیں پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو دروازے ہی نہیں کھلتے۔ فرشتے کہتے ہیں اس خبیث روح کو واپس لے جاؤ، اس کے لیے دروازے نہیں کھلیں گے، ہم اس روح کو مرحبا نہیں کہیں گے، اس کا استقبال نہیں ہوگا، یہ خبیث روح اس قابل نہیں ہے کہ اس کے واسطے آسمانوں کے دروازے کھولے جائیں۔ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کا نام دوزخیوں میں لکھ دو اور اس کو سجین میں بند کر دو اور اس کی روح اس کے جسم میں لوٹاؤ۔ چنانچہ ذرا غور کرو، نبی کریم نے اس حدیث کو بیان فرما کے پھر یہ آیت پڑھی، ان الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا لا تفتح لهم ابواب السماء، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کی راہ اختیار کر لی، کافر ہو گئے اور تکذیب کی، ہماری آیات کو جھٹلایا، ان کے بعد بھی آسمانوں کے دروازے نہیں کھلے۔ باہر سورت ہم ذکر کر رہے ہیں پاک لوگوں کا اور وقت بھی مختصر ہے، لہذا پاکوں کے متعلق عرض کرتے ہیں۔ روح واپس لوٹا دی جاتی ہے اور فرشتے اس بندے کو قبر میں اٹھا کر بٹھا دیتے، ادھر دفن کرنے والے دفن کر کے واپس آ گئے، روح لوٹا دی جاتی ہے اور فرشتے اس کو اٹھا کر بٹھا دیتے۔ تو بارہا آپ نے سنا ہوا ہے کہ فرشتے سوال کرتے ہیں من رب ہوتا ہے، تیرا رب کون؟ خبر والا مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے رب اللہ، میرا رب اللہ۔ فرشتے دوسرا سوال کرتے ہیں ماں دینوں کا، تیرا دین کون سا ہے؟ قبر والا کہتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام۔ فرشتے کہتے ہیں من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ قبر والا کہتا ہے محمد الرسول اللہ، میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں ایک بات کرتا ہوں، دیکھو اگر صرف توحید پر ایمان کافی ہوتا اور نجات کا ذریعہ ہوتا تو جب فرشتوں نے پوچھا تھا تیرا رب کون ہے اور قبر والے نے کہہ دیا تھا میرا رب اللہ ہے، تو توحید کا تقاضا تو اس نے پورا کر دیا، اس نے بتا دیا تھا کہ میں اللہ کے ماننے والا ہوں، تو چاہیے تھا یہاں چھٹی ہو جاتی اور اس کو ناجی لوگوں میں، نجات پانے والوں میں لکھ دیا جاتا، لیکن چھٹی نہیں ہوتی۔ دوسرا سوال ہوتا ہے تیرا دین کون سا؟ تو اللہ کے ماننے کا دعوے دار ہے، مگر یہ بتا کہ کس دین کی تعلیم کے مطابق اللہ کو مانتا تھا؟ اللہ کو تو یہودی بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے، تو کون سے دین کی تعلیم کے مطابق اللہ کو مانتا تھا؟ کہیں ان لوگوں میں سے تو نہیں تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے یا عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے؟ کس دین کی تعلیم کے مطابق اللہ کو مانتا تھا؟ تیرا دین کون سا؟ تو وہ قبر والا کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، میں مسلمان ہوں۔ ابھی بھی چھٹی نہیں ہوتی، ابھی بھی نجات نہیں ملتی۔ تیسرا سوال یہ ہے من نبیوں کا، تیرے نبی کون؟ یہ دین اسلام تجھے کس کے ذریعے سے ملا؟
یہ دین اسلام تو نے کس کے در سے حاصل کیا؟ کس کی بارگاہ سے تجھے دین اسلام ملا؟ تو قبر والا کہتا ہے محمد الرسول اللہ۔ تو جب تک تو میاں صرف لا الہ الا اللہ سے کہنے سے بات نہیں بنتی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے محمد الرسول اللہ نہیں پڑھا، کلمہ آدھا پڑھا تو پاکستان بھی آدھا ہی رہ گیا، آدھا چلا گیا مشرقی پاکستان۔ ہوں ہوش آئی نہیں، ہوں پورا لگے نے پڑھنے، مگر حالی بھی بہت سارے ادھا ہی پہ پڑھتے ہیں۔ حکومت نے تو اب پورے کلمے کا حکم دیا، یہ ہم نے ان سے کہا صدر صاحب نے کہ جناب کلمہ پورا پڑھا کرو، پورا لکھو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تم نے آدھا کلمہ چھوڑا، اور جس کی بدولت لا الہ الا اللہ کو جانا، جس کی بدولت ہمیں ایمان ملا، قرآن ملا، اسلام ملا، رحمان ملا، اس کو تو چھوڑ دیا، اور قسم خدا کی اسی کی بدولت پاکستان ملا۔ تو ان کا نام لو گے تو بات بنے گی نہیں، تھے نہیں خطرے سے وہ لگے نے پورا کلمہ پڑھا ہے۔ تو آپ سنی لوگ تو بالکل ہی پورا پڑھا کرو۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو میں ایک بات بتاؤں، لا الہ الا اللہ حضور کا کلمہ ہے، اور محمد الرسول اللہ اللہ کا کلمہ ہے۔ حضور تشریف لائے، تشریف لا کر فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہو لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، اللہ نے فرمایا میرے حبیب تو نے میری توحید کے ڈنکے بجائے ہیں، میں تیری رسالت کے ڈنکے بجاؤں گا۔ تو نے لوگوں کو لا الہ الا اللہ پڑھایا ہے، میں محمد الرسول اللہ پڑھاؤں گا۔ تو نے میری بارگاہ میں لوگوں کے سروں کو جھکایا ہے، میں تیری بارگاہ میں لوگوں کے دلوں کو جھکاؤں گا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں میں کیا عرض کر رہا تھا کہ فرشتے کہتے ہیں تیرے نبی کون ہیں؟ تو قبر والا مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ دیکھو جب وہ نبی کریم کا نام لیتا ہے ایک دم اس کی آنکھوں سے پردے اٹھ جاتے ہیں، وہ نبی کریم کو اپنے سامنے دیکھتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اب بڑی موٹی سی بات ہے، ہاذا اس میں اشارہ ہے جو قریب کے لیے آتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں ھذا الرجل، یہ مرد کامی جو تیرے سامنے جلوہ فروز ہے، اس کو پہچانتا ہے کون ہے؟ معلوم ہوا نبی کریم قریب ہوتے ہیں، نبی کریم قریب ہوتے ہیں، اگر قریب نہ ہوتے تو فرشتے ھذا نہ کہیں۔ ھذا اس میں اشارہ ہے جو قریب کے لیے آتا ہے، اور مشار نہیں رہے ہیں نبی کریم، تو ماننا پڑے گا کہ نبی کریم قریب ہوتے ہیں، اور وہاں پردے اٹھ جاتے ہیں تو قبر والا دیکھتا ہے، اور جن کے یہاں پردے اٹھ جاتے ہیں وہ یہاں بھی دیکھتے ہیں۔ حضور دور نہیں ہے، حضور دور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، بے شک نبی کریم علیہ السلام زیادہ قریب ہیں مومنوں سے بنسبت ان کی جانوں کے۔ بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ مومنوں کی جانیں بھی ان سے اتنی قریب نہیں جتنے نبی پاک ان سے قریب۔ تو فرشتے کہتے ہیں پہچانتا ہے، وہ قبر والا اگر مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے فرشتوں مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ تو میرے آقا و مولا ہیں، یہ تو وہ ہیں جن کا ذکر سن کے جھومتا تھا، نام سن کے جھومتا تھا، جن کے دیدار کو ترستا تھا، یہ تو میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ چنانچہ ایک محبت والا کہتا ہے مجھ سے فرشتے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں؟ وہ کہتے ہیں قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، اور فرشتے مجھ سے پوچھیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ میں پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں کیوں
دل ربا کے واسطے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. تو فرشتے جب پوچھیں گے اور محبت والے پہچانیں گے تو فرشتے کیا کہیں گے؟ بس یہ لفظ میں نے آپ کو بتانا ہے. فرشتے کہیں گے نم کا نومن اے قبر والے اب تو اس طرح سو جا جیسے شادی والا سوتا. عروس جس کی شادی ہو, عرس بمانا شادی, عروس جس کی شادی ہو تو فرشتے کیا کہتے ہیں نم اب تو آرام کر سو جا. کنومت العروس جیسے کہ عروس شادی والا سوتا. دلہن کی شادی اس کو دلہا ملا, دلہا کی شادی اس کو دلہن ملی. اے قبر والے اے مومن آج تیرے واسطے شادی کا دن ہے, تجھے کونین کا دلہا مصطفیٰ ملا ہے. تیرے واسطے آج کا دن شادی کا دن, تیرے واسطے آج کا دن عرس ہے, عرس خوشی کا دن ہے. کسی واسطے بزرگان دین کے یوم وفات کو یوم عرس کہتے ہیں. یہ بات دل کے کانوں سے سن لو اور دل کے کانوں سے سن کر اس کو اپنے دل میں جگہ دو. بعض لوگ کہتے ہیں عرس کتوں نکلے, انہوں نے کہو اتوں نکلے. نم کا نومت العروس جہاں سے نکلا عرس. جس کو حضور کا وصل نصیب ہوتا ہے وہ ہے عروس. اور پہلے دن ہوتا ہے نصیب تو وہ پہلا دن اس کے واسطے عرس کا دن, شادی اور خوشی کا دن. تو وہ کہتے ہیں کہ عرس کب سے چلا ہے؟ کہو اس وقت سے چلا ہے جب سے مومنین کو حضور کی زیارت نصیب ہوئی, جب سے ان کو زیارت نصیب ہوئی اور ان کی قبر جنت کا باغ بنی, اس وقت سے شروع ہوا. اور آپ جانتے ہیں بعض لوگوں میں عرس ہوتا ہی نہیں, وہ عرس کے قائل ہی نہیں, کیونکہ ان کو یہ خوشی نصیب ہی نہیں ہوتی. وہ تو قبر میں جاتے ہیں اور جب پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے تو ان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضور مدینے میں ہے, قبر میں قبر ہے, کہیں آ جا نہیں سکتے. تو قبر میں جا کے کوئی عقیدہ بدل تو نہیں نہ جائے گا. ان کا تو یہ عقیدہ کہیں آ جا نہیں سکتے تو وہ قبر میں کیسے مانیں گے کہ یہاں آ گئے. تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہیں گے ہاں لادری میں نہیں جانتا. فرشتے پردے لے کر مسلط ہو جائیں گے اور مار کے کٹومت نکال دیں گے. ان کے واسطے عرس اور خوشی کا دن کدھر ہوتا ہے؟ اس کے واسطے تو مصیبت کا دن ہوتا ہے. اس واسطے ان کے ہاں کسی کا عرس نہیں ہوتا اور نہ وہ عرس کے قائل ہے, کیونکہ ان کو یہ شادی اور خوشی نصیب ہی نہیں. تو اللہ کا مقربوں کو یہ خوشی نصیب ہوتی ہے. تیسری بات سنو, جب ان کو یہ خوشی نصیب ہوتی ہے تو پھر ان کی قبر کیا بن جاتی ہے؟ جنت کا باغ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ جنت و نعیم, اور نبی کریم فرماتے ہیں قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ. یہ اللہ والے اندر حدیث سے اندازہ کر لو. ترمذی شریف میں حدیث ہے, آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ صحابہ کرام نے ایک جگہ خیمہ لگایا اور خیمہ لگا کے جب اندر بیٹھے تو زمین سے قرآن پڑھنے کی آواز ہے. تو صحابہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ, یہ جگہ ہم نے خیمہ لگایا ہے, وہاں کی زمین سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. سرکار نے فرمایا وہاں سے جلدی جلدی اپنا خیمہ اکھیڑ دو, وہ اللہ کے ایک نیک بندے کی قبر ہے جو اپنی قبر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اللہ والے قبروں کے اندر بھی قرآن پڑھتے, ان کے اندر بھی تلاوت اور باہر بھی ہر وقت تلاوت ہی ہوتی رہتی ہے. اندر بھی بھول باہر بھی بھول, اور ان کی قبر بن جاتی ہے جنت کا باغ. میرے بزرگوں اور دوستوں, حضرت علامہ مولانا محمد قمر الدین صاحب سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کا لقب ہے شیخ الاسلام. اہل سنت و جماعت کے بہت بڑے سید فضلاء میں سے, اور بڑے بڑے اونچے گھرانوں نے اس آستانے سے اور اس گھرانے سے فیض حاصل کیا. حضرت شیخ الاسلام خواجہ صاحب نے پتہ ہے کیسی کیسی ہستیوں سے علم حاصل کیا.
कैसी कैसी हस्तियों ने तरबियत फरमाई है। आपने पढ़ा होगा कि जब तहरीक जिहाद चली थी तो सबसे पहले अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाले अहले सुन्नत के मर्दे मुजाहिद थे, जिनका नाम है हजरत मौलाना फजले हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह, और ये उनके शागिर्दे रशीद। ख्वाजा साहब ने 21 बरस तक उनसे तालीम हासिल की और फरमाते हैं पहले मुझे पता ही नहीं था कि मैं साहिबजादा हूँ, बुजुर्गों की औलाद हूँ। जब तालीम हासिल करके आया फिर मुझे पता चला कि मैं बुजुर्गों की औलाद में से हूँ और मैं साहिबजादा साहब हूँ और लोग मेरी तालीम करते हैं। इससे पता चला कि इनके अबाओ अजदाद ने, इनके बुजुर्गों ने इनकी तालीम और तरबियत इस तरह की कि पहले सबसे दीन का इल्म, दीन के उलूम से आरास्ता और पैरास्ता किया और सारी जिंदगी मुल्क और मिल्लत की खिदमत में गुजरी। आपने जेलें भी काटी और तहरीक पाकिस्तान में भी बड़ा जबरदस्त हिस्सा लिया, तहरीक खत्म नबुव्वत में भी हिस्सा लिया, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा में भी बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह हर मौके पर पूरे पाकिस्तान के अहले सुन्नत ने आपको शैखुल इस्लाम और अपना सदर और अपना बुजुर्ग तस्लीम किया। इसके बावजूद बड़ी सादगी, सादे सादे कपड़े और तबीयत में बड़ी तवाज़ु और बड़ा इंकिसार, किसी किस्म का कोई फख्र और कोई गुरूर नहीं। कराची में एक मरतबा तशरीफ लाए एक शख्स ने एक बात की कि साहब इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज होना चाहिए, इस्लाम का कानून होना चाहिए। फरमाया भाई मुझसे क्या कहते हैं, मैं तो खुदा की कसम इस जज्बे से सरशार हूँ कि कोई बंदा भी परचम हाथ में लेकर आगे लगे सबसे पहले उसका साथ देने वाला मैं हूँ। हज़रत क़िबला शैखुल इस्लाम और जिंदाबाद। फरमाया मैं कायद नहीं बनना चाहता, बल्कि मैं किसी कायद की क़यादत में रज़ाकाराना तौर पर काम करने के वास्ते हाजिर हूँ। मैं तो कहता हूँ कि कोई कायद बन के आगे लगे, मैं उसके पीछे चलने के वास्ते और हर किस्म की कुर्बानी देने के वास्ते तैयार। और आप इतने बड़े फाजिल थे, अरबी जुबान में आप कलाम फरमाते थे, तकरीर फरमाते थे। वहाँ कराची में अरब लोग भी थे, उनके साथ आपने अरबी में गुफ्तगू की तो वो अरब लोग भी पूछते थे कि ये कौन बुजुर्ग हैं, क्योंकि आपकी फिसाहत और बलागत से वो बहुत ज़्यादा मुतासिर थे। आप हमेशा कराची में तशरीफ लाते होते। एक दो मरतबा आपकी सदारत में मुझे भी बयान करने का शरफ हासिल हुआ तो मैंने बहुत कुछ देखा कि तबीयत में बड़ी तवाज़ु थी इनके साथ और कोई फख्र और गुरूर नहीं था, सादे से कपड़े और तबीयत। अल्लाह अकबर। एक मरतबा मैंने पाकपतन शरीफ भी आपके साथ हाजिरी की, दोनों हम अंदर थे। तो जो कलिमात मैंने आपसे सुने दुआ के वक्त और उससे पहले, वो आम तौर पर बात करने वाली नहीं है, वो राज की बातें हैं, मोहब्बत की बातें। इससे ये पता चलता है कि अपने मशाइख के साथ आपको बे इंतहा अकीद है और ये अल्लाह वाले ही जानते हैं। मियाँ हम लोगों को कदर नहीं। शैखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर पाकपतन शरीफ वाले जानते हो कितनी बड़ी हस्ती हैं। जहाँ लाहौर तशरीफ लाते थे तो हजरत दाता साहब के मज़ार पर आकर अपनी दाढ़ी से झाड़ू दिया करते, अपनी दाढ़ी से जमीन साफ किया। तो ये कदर वाले ही कदर वालों को जानते हैं, ये अल्लाह वाले ही अल्लाह वालों के मर्तबे को जानते और पहचानते हैं। तो मुझे बड़ी मुसर्रत और खुशी हुई है कि आप हजरात ने हजरत ख्वाजा साहब का दिन मनाया है। हजरत ख्वाजा साहब की सारी जिंदगी दीन इस्लाम और पाकिस्तान की खिदमत में मुखलिसाना गुजरी है और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको शहादत की मौत नसीब फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला उनके दराजात बुलंद फरमाए और उनके फ़ियूज़ व बरक़ात का सिलसिला जारी और जारी। हाथ चूके जिंदाबाद, हाथ चूके 14 अगस्त है, इस सिलसिले में भी एक दो बातें अर्ज करना चाहता हूँ। आपको मालूम है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को मारद वजूद में आया। अफसोस हमने 14 अगस्त को अपना लिया, हालांकि ये बुजुर्ग जानते हैं कि उस दिन जुम्मातुल निदा था, रमजानुल मुबारक का महीना था और जुम्मातुल निदा था और शबे कदर थी।
جس صبح کو پاکستان کا آفتاب طلوع ہوا ہے وہ رات شب قدر تھی اور وہ دن جمعہ الوداع کا تھا. تو اے کاش ہم اس دن کو یوم پاکستان مناتے کہ وہ دن کتنا مبارک اور کتنی برکت والا دن. مگر ابھی تک ہم پر یہ جو ہے مغربیت انگریزیت یہ سوار ہے. بصورت ہم نے 14 اگست کو اپنا یہ 14 اگست جو ہے یہ پاکستان کے بننے کی تاریخ, یہ پاکستان اللہ کا ایک انعام, اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو اس نے ہمیں عطا فرمائی. اور یہ جو نوجوان ہیں ان کو نہیں پتا, ان سفید داڑیوں والوں سے پوچھو کہ یہ پاکستان ہم نے کتنی بڑی قربانی دے کر حاصل کیا. ہم نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھے. میری عمر اس وقت 17 سال کی, میری پیدائش ہے 1930 کی. 47 میں پاکستان بنا, 17 سال کی عمر تھی. اس مجلس میں بھی میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس شہر میں میں نے جنم لیا, ولادت ہوئی, اس شہر کے رہنے والے لوگ میرے بزرگ یہاں موجود ہیں. تو پاکستان ہم رہنے والے کھیم کرنے پہلے پاکستان میں آیا, اس کا اعلان ہوا کہ پاکستان میں. تو ہم لوگوں نے بڑا پیسہ اکٹھا کیا, چاولوں کی دیگیں پکاتے تھے روڈ کے اوپر, روٹیاں چاول یہ وہ امرتسر کی طرف سے جتنے مہاجرین کٹے بٹے ٹرکوں میں بھر کے گاڑیوں میں بھر کے آ رہے تھے, ہم سب ان کو کھانا کھلاتے پانی پلاتے. میں خود ان رضاکاروں میں شریک. بعد میں اعلان ہو گیا کہ کھیم کرن بھی انڈیا میں ہے تو خود ہمیں بھی بھگڑ پڑ گئی. لیکن یہ ہمارے حضرت صاحب کی دعا تھی کہ کھیم کرن کے رہنے والے تمام باشندے امن و امان کے ساتھ نکلے, کوئی نقصان نہیں. میں شرک پور شریف حاضر ہوا, ابھی قصور میں ہی ٹھہرے ہوئے تھے. والد صاحب تو فرمایا تم شرک پور شریف جاؤ, حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرو, دعا فرمائے. جب میں حاضر ہوا تو حضرت صاحب نے فرمایا ہماری سب سے زیادہ توجہ کھیم کرن کی طرف ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ سب لوگ اپنا مانتے ہیں. ہم نے دیکھا کٹے پھٹے لوگ ہمارے یہ فوجی ٹرک بھر کے لاتے تھے. ہم نے عورتوں کو اور مردوں کو جس حالت میں دیکھا, بھری ہوئی گاڑیاں لاشوں کی اور زخمی لوگوں کی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. ہزاروں جانیں دے کر, ہزاروں اسمتیں قربان کر کے, کروڑ ہار روپے نہیں بلکہ ارب ہار روپے کی جائیداد دے کر ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا. یہ پاکستان ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے. اور یہ سب جانتے ہیں کہ یہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر. تو چاہیے تو یہ تھا کہ جس اللہ اور جس رسول کے نام پر ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا, اس پاکستان میں آتے ہی ان کا پرچم بلند کرتے اور ان کا بنایا ہوا قانون نافذ کرتے. مگر جتنے بھی آتے رہے وہ اسلام کا نام لے کر اپنا الٹو سیدھا کرتے رہے اور اپنے اقتدار کی حفاظت کرتے رہے اور اسلام کا نام استعمال کر کے اقتدار کو حاصل کرتے رہے اور ہمیں بے وقوف بناتے رہے. کسی نے اسلام کا نظام نافذ نہیں کیا, بلکہ بعض موقع ایسے بھی آئے کہ بہت سے قوانین سراسر اسلام کے خلاف اور ابھی تک ان کو تبدیل تک نہیں کیا گیا. ایوب خان کے دور کے جو آئینی قوانین وغیرہ بنے ہوئے وہ سراسر اسلام کے خلاف. اور حیرت یہ ہے کہ آج تک ان قوانین کو تبدیل تک نہیں کیا گیا. بصورت اب ہمارے جنرل صاحب اسلام کر رہے ہیں اور ہم نے کئی مرتبہ ان سے ملاقاتیں کی ہیں, 12 گھنٹے ان کے ساتھ بھی رہے ہیں. دلوں کا بھید اللہ جانتا ہے. بظاہر نظر آتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام کا قانون نافذ ہو, مگر ان کی راہ میں بڑی دشواریاں مجبوریاں. مگر ہم کہتے ہیں یہ دشواریاں نہیں ہیں, یہ مجبوریاں نہیں ہیں. اسلام کا نظام بنایا ہے, اس کے نافذ کرنے میں کون سی مجبوری ہے؟ مرد مجاہد بن کے اس کو نافذ کر دیا جائے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم اگر مسلمانوں کو حکومت دیں تو ان مسلمانوں کا سب سے پہلا فریضہ کیا ہونا چاہیے؟ نعرہ تکبیر. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض,
مسلمان وہ ہیں کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار عطا فرمائیں، حکومت دیں، تو پھر ان کا فریضہ کیا ہوگا؟ اقاموا الصلاۃ، پہلا فریضہ یہ ہوگا کہ وہ نماز کو قائم کریں، وآتوا الزکوٰۃ، اور نظام زکوٰۃ برپا کریں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، وہ معروف کا نیکی کرنے کا حکم دیں اور برائیوں سے منع کریں، یعنی قانون بنائیں گے نیکیوں کے متعلق اور برائیوں کے متعلق باقاعدہ قوانین بنائیں گے، نیکیوں کو نافذ کریں گے، حکمن نافذ کریں گے، اور برائیوں کو حکمن منع کریں، روکیں۔ تو ایک مسلمان حکومت کا یہ فریضہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ سب سے پہلے وہ نماز قائم کریں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے نماز کا حکم تو دیا ہے کہ نماز پڑھو، مگر جس طرح زکوٰۃ وصول کرتے ہیں اس طرح نماز کا سختی سے حکم نہیں دیا ہے۔ پہلے پیسے اکٹھے کرو، زکوٰۃ لو، ٹھیک ہے، نظام زکوٰۃ بھی برپا کرو، لیکن پہلے علماء کے ساتھ بیٹھ کر باقاعدہ ایک اصول مرتب کرو، بیت المال قائم کرو، اور اس بیت المال میں نیک اور دیانتدار لوگ مقرر کرو جو ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ و صدقات ان کو دیں جو اس کے مستحق ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ غریبوں اور یتیموں کا مال نام نہاد یتیم ہی کھا جائے اور اصل یتیم جو ہے وہ محروم رہ جائے۔ بہر صورت ہم ان کی نیتوں پر شبہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے اور صحیح معنوں میں اس نظام کو اللہ تعالیٰ قائم فرمائے، مگر پہلے نماز چاہیے۔ نماز کا تو صرف حکم دے دیا بھائی نماز پڑھا کرو، نہیں، قانوناً نفاذ ہونا چاہیے کہ جو نماز نہ پڑھے اس کو قید کر دیا جائے۔ یہ ہمارے امام صاحب کا مذہب ہے، اور امام شافعی تو فرماتے ہیں ان کو قتل کرنا۔ دوسرے اماموں کا یہ مذہب ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، چاہے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے وہ کافر ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اور اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ تو ہمارے امام صاحب نے مہربانی فرمائی، کرم فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ جو نماز کی فرضیت کا قائل ہے اور نماز کو فرض سمجھتا ہے، نماز کے فرض ہونے کا قائل ہے، اور جو نہیں پڑھتا تو وہ اپنی غفلت اور اپنی سستی کا اعتراف کرتا ہے، اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے، تو وہ کفر سے بچ جاتا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، وہ کافر نہیں ہوتا، وہ واجب القتل نہیں ہے۔ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قید کر دو اور اس وقت چھوڑو جب کہ وہ پکا نمازی بن جائے۔ تو یہ قانون تو پہلے بنانا چاہیے، یہ قانون تو پہلے بنانا چاہیے۔ اس کے بعد زکوٰۃ، اور اس کے بعد تمام برائیوں کا انسداد، حکم ہو جاتا کہ تمام برائیاں جو ہیں ان کے روکنے کے لیے قانون کا نفاذ ہو جاتا کہ جو شراب پیے گا اس کو درے لگائے جائیں گے، جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، جو زنا کرے گا اگر کنوارا ہوگا تو 100 درے اور شادی شدہ ہوگا تو سنسار کیا جائے گا، جو کسی پر جھوٹی تہمت لگائے گا اس کو 80 درے لگائے جائیں گے۔ یہ چند موٹے موٹے قوانین اگر بنا دیے جاتے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر پاکستان میں 3-4 آدمیوں کے ہاتھ کٹ جائیں اور پھر ٹیلی ویژن پر پورے ملک میں اس کو دکھایا جائے، اس کی اشاعت کی جائے، اور اس کے ساتھ متعلقات جو ہیں وہ قوانین بتائے جائیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کر بتائی جائیں اور ہاتھ کٹتا ہوا دکھایا جائے، تو چوری کا نام و نشان نہ رہے، چوری کا نام و نشان نہ رہے، اور چند آدمیوں کو سزا مل جائے زنا کی تو زنا کا نام و نشان نہ رہے۔ بہر صورت دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ آج کے دن تو نے ہمیں یہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائی تھی، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے تیرے ساتھ جو عہد کیا تھا اس کو پورا نہیں، حقیقت میں ہم مجرم، تیرے بھی مجرم ہیں اور تیرے رسول کے بھی مجرم ہیں، لیکن اب ہم توبہ کرتے ہیں، پہلے جو ہم سے بے وفائی ہوئی، جرم ہوا، ہم نے تیرے ساتھ اور تیرے رسول کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا نہیں کیا، اس کے لیے معذرت خواہ ہیں، سچے دل سے معافی مانگتے ہیں اور آئندہ عہد کرتے ہیں کہ ہم تیرے
बनाए हुए निजाम को नाफिज करेंगे और तेरे नबी पाक के परचम को बुलंद रखेंगे। आज अगर सारी कौम अल्लाह ताला के साथ अहद कर ले तो मैं आपके सामने ये ऐलान करता हूँ और बड़े यकीन के साथ कहता हूँ बकौल डॉक्टर इकबाल के कि की मोहम्मद से वफा पाने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या कहो कलम से। तुम कश्मीर लिए फिरते हो, दिल्ली के लाल किले पर भी इस्लाम और पाकिस्तान के परचम ना लहराएं तो मुझे कहें अरे मियाँ तुम अल्लाह के सामने झुक जाओ, कायनात तुम्हारे सामने झुक जाएगी। यही तो इस्लाम का फलसफा है कि तुम अल्लाह के सामने झुको, कायनात तुम्हारे सामने झुकेगी। और अगर तुम अल्लाह के सामने नहीं झुकोगे तो सबके सामने झुकोगे, कामयाबी फिर भी नहीं होगी। तुम रसूलुल्लाह के गुलाम बन जाओ, कायनात तुम्हारी गुलाम बन जाओ। और अगर तुम रसूलुल्लाह की गुलामी नहीं करोगे तो सबकी गुलामी करोगे, मगर कामयाबी फिर भी नसीब नहीं होगी। तुम अल्लाह ताला की बारगाह में झुक जाओ, रसूलुल्लाह के सच्चे गुलाम बन जाओ और फिर ये कश्मीर वश्मीर क्या सारी दुनिया पर तुम्हारी अजमत के सिक्के बैठ जाएंगे और तुम्हारी अजमत के परचम लहराएंगे। बोलो वो अरब के बद्दू, सहराओं में ऊंटों के चराने वाले, बेसरो सामान, मुट्ठी पर लोग जो उठे और सारी दुनिया पर छा गए थे, क्या वजह? बोलो उनको अमेरिका की हिमायत हासिल थी, रूस की, वो कैसर और किसरा उस वक्त की दो बड़ी सल्तनतें थी, उन्हीं के साथ उन्होंने टक्कर ली और कैसर और किसरा जैसी सल्तनतों को पामाल करके रख दिया, जिनके खिलाफ नजर उठाना भी जुनून समझा जाता था। बोलो कैसर और किसरा जैसी सल्तनतों को उन्होंने पामाल किया या नहीं किया? तो क्या बात है बताइए, क्या बात थी कि जिधर वो जाते थे फतह उनकी कदम चूमती। उनके पास क्या चीज थी कि उनको देख कर दो कलमा पढ़ लेते? तो बस यही बात थी कि वो रसूलुल्लाह के सच्चे गुलाम, वो अल्लाह ताला के फर्मा बरदार थे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इत्तिबा और फर्मा बरदारी करते थे। तो चूंकि वो अल्लाह रसूल के फर्मा बरदार थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को उनका फर्मा बरदार बना। और ये कोई मजाक ना समझो, हैं? नबी करीम अलैहिस्सलाम के चाचा अबू तालिब बीमार थे, वो मुसलमान नहीं थे, सरकार उनकी मजाज कुर्सी के लिए गए तो हजरत अबू तालिब ने कहा मेरे भतीजे अल्लाह ताला तेरी बहुत मानता है, तो तू अपने अल्लाह से अपने रब से दुआ करके अल्लाह मुझे तंदुरुस्ती दे, बीमार थे ना। तो उन्होंने दुआ के लिए कहा, इधर हुजूर ने हाथ उठाए, उधर अबू तालिब उठ के बैठे जैसे कोई बीमारी थी ही नहीं। अबू तालिब के ये अल्फाज थे। अबू तालिब ने कहा है मेरे भतीजे ऐसा लगता है कि खुदा तेरा मुती है, ऐसा लगता है कि खुदा तेरा मुती है, यानी तेरी हर बात मानता है। तो नबी करीम ने ये नहीं फरमाया चाचा ऐसी बात करना शिरक है, नहीं, हुजूर ने फरमाया चाचा अगर तू मेरा कलमा पढ़ ले, मुझ पर ईमान ले आए तो खुदा तेरा भी मुती हो। क्या मतलब कि तेरी भी खुदा माने, तू खुदा का हो जा, खुदा तेरा हो जाएगा। मन कान लिल्लाह कान अल्लाह ला, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। तो जो अल्लाह के हो गए सारी कायनात उनकी हो गई। बोलो हजरत उमर ने दरिया को चिट्ठी नहीं लिखी और दरिया नहीं चला था, जमीन पर जलजला आया तो कोड़ा मारा, फरमाया क्यों हिंदी है, क्या मैं तुझ पर अदर नहीं करता? उसी वक्त जलजला बंद हो गया, उलमा ने लिखा उसके बाद कभी मदीने में जलजला। नारा तकबीर, नारा रिसालत, जमीनों पर हुक्म चला रहे, दरियाओं को खत लिख रहे हैं। और आपको पता नहीं है मदीना तैयबा में मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल पर बैठे हुए खुतबा देती हैं और 3 मरतबा फरमाती हैं या सारिया तो अल जबल, और सारिया पहाड़ की तरफ हो जाओ, पहाड़ की तरफ हो जाओ। सारिया कहाँ थे? ईरान का एक इलाका है निहामद, उसको फतह करने के लिए गए थे, अमीर लश्कर थे। कितना फासला था? 1600 मील, 1600 मील का फासला है। कोई टेलीफोन नहीं है, वायरस नहीं है, ये आज तक की चीजें नहीं थी, मगर फारूक आजम मिंबर पर बैठ के कहते हैं या सारिया अल जबल, और हजरत सारिया 1600 मील के फासले पर इस आवाज को सुनते हैं और पहचानते हैं कि ये अमीरुल मोमिनीन की आवाज है। फौरन पहाड़ को अपना पुष्प बनाती,
اپنی پوزیشن سنبھالتے، اللہ فتح عطا فرما دیتا ہے۔ فرماتے ہیں ہم نے پہاڑ کے اوپر چڑھ کر دیکھا دشمن ہم پر حملے کی زبردست تیاریاں کر رہا تھا، اگر امیر المومنین ہمیں متنبع نہ کرتے تو دشمن یا تو ہم پر غالب آ جاتا یا بہت بڑا نقصان پہنچا دیتا۔ ساریہ نے کہا میدان میں لڑے تو ہم ہیں مگر فتح کا سہرا امیر المومنین کی پیشانی۔ اب ذرا غور کرو، امیر المومنین حضرت عمر فاروق منبر رسول پر تھے تو آگے مسجد کی دیوار تھی یا نہیں تھی؟ اچھا، مسجد کی دیوار کے آگے مدینہ شریف کے مکانات کتنے ہوں؟ ان مکانات کی کتنی دیواریں ہیں؟ مکانوں کا سلسلہ ختم ہوا تو پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جنہوں نے مدینہ منورہ دیکھا ہے خصوصاً ادھر ایران کی طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے، درمیان میں سینکڑوں پہاڑ آئے ہیں، 1600 میل کے فاصلے پر جو پہاڑ ہے، پہاڑ کے اس طرف دشمن کی فوج کی نقل و حرکت کو دیکھ رہے ہیں، اتنے حجاب آپ کے ہوتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں اور آواز بھی پہنچا رہے ہیں۔ جس کے غلاموں کی یہ شان ہے ان کے تو ہوا پر بھی حکومت، دریاؤں پر بھی حکومت ہے، زمین پر بھی حکومت ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، ساتھ لشکر اسلام ہے، جاسوسوں نے CID نے اطلاع دی کہ دشمن کا لشکر یہاں سے قریب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو یہاں ٹھہر جانا چاہیے اور دشمن کی نقل و حرکت کی خبر رکھنی چاہیے اور موقع پا کر حملہ کر کے فتح حاصل کر لینی۔ چاروں طرف پہاڑ تھے، درمیان میں میدان تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ جگہ بڑی پسند ہے کیونکہ چاروں طرف پہاڑ ہے، ہمارا لشکر اندر ہوگا، کسی طرف سے نظر نہیں آئے، پہاڑوں کے اوپر ہم مورچے بنا لیں گے، ہمیں چاروں طرف کی خبر رہے گی اور دشمن کو ہماری خبر ہے نہیں ہوگی۔ لشکر کو آپ نے ٹھہرا دیا، رات کا وقت ہوا نا، درندوں نے منہ باہر نکالا، کسی پاری سے شیر نے، کسی پاری سے چیتے نے، کسی پاری سے بھیڑیے نے۔ جب درندوں نے منہ باہر نکالے تو مجاہدین نے کہا حضرت یہ پہاڑ تو درندوں سے بھرے پڑے، یہاں کیسے رہ سکتے؟ ہمارا تو دھیان ان کی طرف رہے گا، ہمیں تو چین سے نیند بھی نہیں آئے گی اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے چند سپاہیوں کو نقصان پہنچائیں، تو کسی اور جگہ ہمیں ٹھہرنا چاہیے۔ فرمایا نہیں یہی ٹھہریں گے اور ان کا میں انتظام کروں۔ کھڑے ہو کر فرمایا ان پہاڑیوں میں رہنے والے درندوں ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے آئے ہیں، ہم نے چند روز یہاں ٹھہرنا ہے، جب تک ہم ٹھہرے تم یہاں سے چلے جاؤ، جب ہم چلے جائیں گے پھر اپنے گھروں میں جائیں۔ کتابیں پڑھ کر دیکھ لو، درندے نکلے اپنے اپنے پھٹوں سے مسکنوں سے نکلے اور جاتے ہوئے بار بار منہ جھکا کے سلام کرتے ہوئے جا رہے تھے، گویا زبان حال سے یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ اگر تم رسول کے غلام ہو تو ہم تمہارے غلام ہیں۔ ایک ہرنی نکلی، اس کو بچہ ہونے والا، وہ اسی حالت میں نکل گئی۔ کسی دوسری ہرنی نے کہا کملیے بچہ تھا جان لمے، ہاں تجھے تو بچہ ہونے والا ہے اور تو اسی حالت میں نکل پڑی۔ اس نے کہا بچے تو جنتی رہتی ہوں، جنتی رہوں گی، پتہ نہیں پھر عمر میں کسی غلام مصطفیٰ کے حکم کی تعمیل کا موقع ملا۔ مصطفیٰ کا غلام کہہ رہا ہے چلے جاؤ، میں اسی حالت میں نکل پڑی کہ کہیں میرا نام نافرمانوں میں نہ لکھا جائے۔ بچے تو جنتے ہی رہتے ہیں، جنتے ہی رہیں گے، پتہ نہیں پھر اس کا موقع ملے۔ یہ کیا بات تھی؟ کیوں درندے ان کا کہنا مانتے تھے؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ کا کہنا مانتے، وہ رسول اللہ کے غلام تھے، کائنات ان کی غلام تھی۔ تو یاد رکھو ہم نہ تو امریکہ کی مدد سے کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ روس اور چائنا کی مدد سے، خدا کی قسم ہم کامیاب ہو سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ ہماری مدد کب کرے گا؟ ہم شرابیں پیتے رہیں، جوئے کھیلتے رہیں، اللہ کی حدوں کو توڑتے رہیں اور اعلانیہ طور پر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتے رہیں اور اللہ کے احکام کے مقابلے میں اپنے احکام کو نافذ کریں تو اللہ ہماری مدد کرے گا؟ اللہ کو بہت ضرورت ہے ہماری، وہ آج ہے بغیر ہمارے اس کا کام نہیں چلتا۔ سنو اللہ ہماری مدد کس صورت میں کرے گا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی مدد کی جائے، اللہ کے رسول کے دین کی مدد کی جائے۔ جو اللہ کے رسول کے سچے غلام ہیں، دین کے سچے علمبردار ہیں،
جو मुखलिसाना तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज हो, उनकी मदद करना ही अल्लाह की मदद करना है। अल्लाह फरमाता है तुम मेरे दीन की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँ। है तो अल्लाह हमारी कब मदद करेगा? जब हम उसके दीन के परचम को बुलंद करेंगे। और खुदा की कसम जब अल्लाह हमारी मदद करेगा कोई ताकत हम पर गालिब नहीं आता। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे, फला गालिब लकुम, फिर दुनिया की कोई ताकत तुम पर गालिब नहीं आती। वहीं यख़्ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादे, और अगर अल्लाह तुम्हारी मदद छोड़ दे तो फिर कौन है तुम्हारी मदद करेगा? तो सुनो, अल्लाह मददगार तो सब मददगार। अल्लाह मददगार होगा तो अमेरिका भी मदद करेगा, चाइना भी करेगा, सब करेगा। अल्लाह मददगार से कुल मददगार। और अगर अल्लाह ने निगाहें फेर ली, अगर अल्लाह ने मदद छोड़ दी, फिर कोई भी हमारी मदद नहीं करेगा। 1965 में अल्लाह ने गायबाना मदद की, मगर 71 में मदद नहीं हुई। अखबारों में पढ़ते ही रहे कि अब अमरीकी बहरी बेड़ा हरकत में आ गया, पता नहीं कितनी हरकत से आया है। उधर उन्होंने हरकत ही नहीं हुई तो इधर मशरकी पाकिस्तान ही चला गया। तो बात क्या थी? अल्लाह की मदद हुई। और 65 में अल्लाह की मदद सामने। हिंदू भी कहते थे हरे कपड़ों वाली रजमंटे कौन? तो आप जानते हैं बात क्या हुई थी? बात यह हुई थी कि 1970 में हमारा इम्तिहान हुआ। एक तरफ निज़ाम मुस्तफ़ा था, एक तरफ सोशलिज्म था। उन्होंने कहा हम तुम्हें रोटी कपड़ा और मकान देंगे। हमने रोटी कपड़े और मकान को तरजीह दी। रब ने फरमाया पहले तो तुम मुझसे उम्मीद रखते थे, हूं इन्हों को रखते ये देंगे, ले लो फिर उदों का जो हाल पे होता है पता ही नहीं। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, रोटी कपड़े का मसला हल हो गया। पहले से भी ज्यादा परेशान